السلام علیکم، میں ہوں شاہین صدیقی۔ عالمی یوم قلب کے حوالے سے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اس وقت عالمی یوم قلب منایا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق 2,30,23,000 افراد ہر سال امراض قلب کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں سالانہ 2.5 لاکھ افراد امراض قلب کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت صورتحال امراض قلب کی وجہ سے بہت گھمبیر ہے۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ہر 33 سیکنڈ میں ایک فرد امراض قلب کا شکار ہو جاتا ہے۔ امراض قلب کی پاکستان میں گھمبیر صورتحال کے حوالے سے روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ماہر امراض قلب۔ ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں ان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد اسحاق، ماہر امراض قلب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نواز لاشاری صاحب، سول ہاسپٹل کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں۔ سر، میں آپ سے شروع کرتی ہوں، ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب سے۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ پاکستان میں بھی اس وقت صورتحال امراض قلب کی وجہ سے بہت گھمبیر جا رہی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج سے ہم 20 سال پہلے چلے جائیں تو نوجوان ہمیں کبھی نظر نہیں آتے تھے امراض قلب کا شکار ہوئے، لیکن اس وقت صورتحال کافی گھمبیر ہے۔ مطلب ہم 20 سال 30 سال کے بھی جو نوجوان ہیں وہ بھی امراض قلب کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ 60 سال 70 سال اور 50 سال کی عمر میں یہ مرض لاحق ہوتا تھا، لیکن اس وقت 25 سال کا ایک نوجوان بھی امراض قلب کا شکار ہو رہا ہے۔ سر، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ اور جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا، تقریباً 2.5 کروڑ افراد دنیا میں لقمہ اجل کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں اور شریانوں کی بیماریاں، اور دو جو مین وجوہات ہیں وہ ہیں ہارٹ اٹیک اور اسٹروک۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی وہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو اوسط عمر ہے وہ ویسٹ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ جیسے کہ ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ ہارٹ اٹیک جو ہے یہ تو بوڑھے لوگوں کو ہوتا ہے، 40 سال کے بعد ہوگا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 22 سال کے 20 سال کے نوجوانوں میں بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمبا فکریہ بھی ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، کیونکہ ہماری 65% آبادی جو ہے وہ نوجوان ہے، ہمارے ایلڈری آبادی بہت کم ہے۔ ویسٹ میں 70-80 سال کے لوگ جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں، اور بچے اور نوجوان کم ہیں۔ ہمارے ہاں 70% 65% آبادی جو ہے وہ 18 سے لے کے 25-30 سال کے ایوریج لوگوں کی ہے۔ اب آپ نے جو پوچھا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، تو وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن پچھلے کچھ 20-25 یا 30 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے ہمارے ہاں نوجوان طبقے میں، وہ بہت ہی برے قسم کی چیزیں اس میں انٹروڈیوس ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ سیڈنٹری ہو گیا ہے، اس میں ایکسرسائز یا ورزش کا مکمل فقدان ہے اور وزن بڑھ رہا ہے۔ دوسرا یہ پچھلے 20 سالوں سے جو جنک فوڈ کا انٹروڈکشن ہوا ہے، KFCs اور میکڈونلڈ اور یہ وہ فاسٹ فوڈ، اور لوگوں نے اپنے گھر میں جو سادہ غذا تھی وہ ترک کر کے باہر کھانا شروع کی ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک اربنائزیشن ہوئی ہے کہ بہت ریپڈلی لوگ دیہاتوں سے اور چھوٹی چھوٹی جگہوں سے اٹھ کے بڑے بڑے شہروں میں آ گئے ہیں، جیسے کراچی، لاہور، اور وہ پھر ایکسپوز ہوئے ہیں یہاں کے سٹریس، یہاں کی پولیوشن ہر قسم کی، اور ان کی جو نظام الاوقات ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں نمک کا استعمال بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو ویسٹرن کنٹریز، جو ریکمنڈیشن ہے۔ ہمارے یہاں چربی کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ گوشت کا استعمال ایک زمانے میں ناغا ہوا کرتا تھا، لوگ دالیں اور سبزیاں اور یہ زیادہ کھاتے تھے۔ اب دیکھیں کہ گوشت کا استعمال کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو سگریٹ، اور پھر تمباکو صرف سگریٹ کی وجہ سے نہیں ہے، گورنمنٹ نے سگریٹ کے اوپر تو بہت سارے اقدامات کیے ہیں، لکھ بھی دیا ہے کہ یہ انجوریس ہے اور فلاں ہے، لیکن گٹکے کے اوپر کیا ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور پتہ نہیں ماوا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، عجیب عجیب نام لکھے ہوئے ان کے۔ تمباکو اس میں بہت زیادہ، سگریٹ میں تو ایک بہت کم کوانٹٹی ہاں، ہوتی ہے، سگریٹ میں تو کم از کم پتہ ہوتا ہے جو بنا رہے ہوتے ہیں کہ کتنی کوانٹٹی ہے، وہ کوئی ریفائنڈ بھی ہوتا ہے۔ یہاں تو بالکل کروڈ فارم میں آپ کو ٹوبیکو استعمال ہو رہا ہے، اور بڑی کوانٹٹی میں، اور یہ میں کہوں گا کہ انتہائی خطرناک ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہارٹ ڈیزیز، بلکہ کینسر اور ماؤتھ کینسر اگر کسی کو ہو جائے، اللہ نہ بچائے، کہ اس کی جو ڈسفگرمنٹ ہوتی ہے، انسان اس مریض کو دیکھ نہیں سکتا۔ اورل کینسر میں کراچی جو ہے وہ نمبر 1 ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یوم امراض قلب جو منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، اس لیے منایا جاتا ہے کہ ایوری 3rd پرسن
ڈائنگ ان دا ورلڈ از بیکاز آف ہارٹ ڈیزیزز، اور یہ پریونٹیبل ہیں. یہ اس لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ڈیزیزز سے ہم بچ سکتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا کلر ہے بہت بڑا کلر، جی نمبر 1. اور اس سے بچنے کی لیکن انہوں نے تدابیر کی ہیں، انہوں نے پریونشن پہ کام کیا، تو وہاں پہ شرح جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے. ویسٹ میں ہارٹ اٹیک کی، اسٹروک کی اموات جو ہیں وہ ایسا ایسا کم ہو رہی ہیں، اور وہ سارا ملبہ جو ہے وہ ہمارے جیسے غریب ملکوں کے اوپر آ رہا ہے جن کے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں، اور مرض بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹریڈیشنل ہماری بیماریاں ہیں، انفیکشنز ہیں، ڈائریا ہے، ملیریا ہے، ڈینگی ہے، یہ سب بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہمارا چھٹکارا نہیں ہوا. اور یہ جو ڈیزیز ہیں جن کو ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیز کہتے ہیں، این سی ڈیز کہتے ہیں یا میٹابولک ڈیزیز کہتے ہیں، یہ بھی بڑھتی جا رہی. تو ہمارا جو ہے نا دو طرف سے ہمیں جو ہے چیلنجز ہیں، اور پھر ہماری ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ان کو کوپ کر ہم سکیں. دیکھتے ہیں کہ سینٹرل اوبیسٹی اب زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، مطلب 30 سال کی عمر میں ہم دیکھتے ہیں سینٹرل اوبیسٹی ہو جاتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے تھے اس وقت 40 سال میں بھی لوگ سلم ہوتے تھے، مطلب پیٹ جو نکلنا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا. لیکن آج ہم ہر دوسرا تیسرا فرد دیکھتے ہیں اس کو سینٹرل اوبیسٹی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ لوگ کھا رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں اور وہ برن نہیں کر پا رہے. جو چہل قدمی سے جو برن ہوتا تھا، جو ہم کھا رہے ہوتے تھے کھانا، وہ برن نہیں ہو پاتا. میڈم ایسا ہے کہ ایک تو ہمارا جو ایشین جینیٹک پریڈسپوزیشن بھی ہے، ساؤتھ ایشیا کا ایک خاص پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں سینٹرل اوبیسٹی بہت زیادہ ہے، جو کہ ویسٹ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے کچھ لپڈ کے اندر ایب نارملٹیز ہیں جو کہ جینیٹک ہیں، وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کامن ہیں. تو اس لیے ہمیں اور بھی مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو اس میں ہمارا جو ہے ٹرائگلیسرائڈ زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے جو گڈ کولیسٹرول ہے ایچ ڈی ایل وہ کم ہوتا ہے، اور جو بیڈ کولیسٹرول ہے ایل ڈی ایل وہ زیادہ ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ جب تک آپ بلڈ ٹیسٹ نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اصل میں زیادہ تر جو امراض ہیں ہمارے میٹابولک ڈیزیز یا نان کمیونیکیبل ڈیزیز، یہ شروع میں ان کی کوئی علامات نہیں ہوتی، یہ خاموش مرض ہوتے ہیں. بلڈ پریشر کسی نے چیک نہیں کرایا اور بلڈ پریشر ہے، ایک دن وہ اسٹروک کے ساتھ آ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کے ساتھ آ جاتا ہے. پتہ لگا جی آپ نے کبھی اپنا بلڈ پریشر چیک کرایا؟ کہ نہیں. کہ والد صاحب کو ہاں ان کو بھی تھا بلڈ پریشر، کہ ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. بھائی آپ نے کیوں نہیں کرایا؟ اس طرح شوگر ہم پوچھتے ہیں آپ نے، نہیں مجھے تو نہیں ہے. بھائی ابھی کبھی چیک کرائی؟ کہ چیک بھی نہیں کرائی. تو ہاؤ ڈو یو نو؟ سو یہ چیزیں جب تک کی نہ جائیں، اب ہم یہ اسی پہ ہم زور دیتے ہیں کہ ایوری باڈی شوڈ نو واٹ از ہز بلڈ پریشر، واٹ از ہز شوگر، واٹ از ہز ویسٹ سرکمفرنس، سینٹرل اوبیسٹی، اس کا ویٹ کتنا ہے، اس کا اگر فیملی میں ہسٹری ہے تو کولیسٹرول کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہیں، اویئرنیس کے لیے کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کا ایٹیچیوڈ اتنا پازیٹیو نہیں ہے. سو فار وی ہیو ناٹ بین ویری سکسیزفل. یعنی کارڈک سوسائٹی، ہائپرٹن لیگ، ایسپرین فاؤنڈیشن، کولیسٹرول سوسائٹی اور کئی سوسائٹی ہیں جو کوشش کر رہی ہیں. اللہ کرے کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ایک تو اپنی غذا کو بالکل سمپل کر دیں. ہر روز گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر روز مرغن غذائیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر روز ٹھیک ہے کبھی کبھی آپ ایسے بھی کھا لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ منع ہے، لیکن ہر روز کھانا. اور پھر ہمارے یہاں جو ہے نا کراچی میں خاص طور پہ بڑے شہروں میں لوگوں کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، ٹائم ٹیبل نہیں ہے، سونے کا بھی نہیں ہے. ہم آپ کہتے ہیں جی بریک فاسٹ تو صبح 7 بجے ہوتا ہے، 8 بجے ہوتا ہے. اگر کوئی 2 بجے بریک فاسٹ کر رہا ہے اور رات کو 2 بجے وہ سو رہا ہے تو اس کی تو سارا ردم اس کا ڈسٹرب ہے. تو اس لیے ہم نیچر کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ہماری پوری سوسائٹی جو ہے نیچر کے اگینسٹ جا رہی ہے، اور نیچر اپنا کام کرتی ہے. پھر وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز کے قوانین مقرر کیے ہوئے ہیں، سونے کے بھی، کھانے کے بھی. اور جب ہم اعتدال سے ایکسیڈ کرتے ہیں تو پھر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا اور میں نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ینگ ایج میں ہو جانا انتہائی مصیبت ہے. دیکھیں موت تو سب کو آنی ہے، ایوری بڈی ہیز ٹو ڈائی ون ڈے. بھائی ایک آدمی کا 70 یا 80 سال میں مرنا اور اپنی فیملی کو سارا ذمہ داری پوری کر کے مرنا ایک چیز ہے، اور ایک 30 سال کا جوان جس کے 3 بچے ہیں اور 20 سال کی جوان عورت بیوہ ہو جائے تو آپ اس فیملی کا آپ دیکھیں کہ اس کی سوشل اکنامکس دیکھیں، اس کے حالات دیکھیں. وہ تو وہ آدمی تو مر گیا، چلو اس کو تو دفنا دیا آپ نے، وہ تو دنیا کے مصیبتوں سے چھٹکارا ہو گیا. پر مر تو وہ گئے جو پیچھے رہ گئے، فیملی سروائیو کرے گی. ڈیتھ آف دا فیملی rather ڈیتھ آف دا پرسن. سو یہ ہمارے یہاں جب فرسٹ ٹائم میں آیا 84 میں اس ملک میں انگلینڈ سے ٹریننگ وغیرہ کر کے، تو پہلا مریض میرا تھا، اس کا نام منصور. ہی واز 26 years old اینڈ ہی ہیڈ ہارٹ اٹیک. اور میں نے 3 دفعہ وہ ای سی جی آگے پیچھے کیا. میں نے کہا شاید یہ دھوکہ ہو رہا ہے، تو ای سی جی غلط ہو گیا، کیونکہ میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ 26 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوگا. کیونکہ ہم جہاں کام کرتے تھے گلاسگو میں
UK میں، تو وہاں پہ ایک ینگ MI یا ینگ ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے تھے اور وہ 40 ایئرس پلس ہوتے تھے، صحیح، یعنی ان کے لیے 40 ایئرز ینگ پرسن. ینگ پرسن. تو 40 ایئرز والے جو ہوتے تھے ان کو وہ دیکھتے تھے کہ یار 40 ایئرز کو کیوں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. تو مجھے کبھی یہ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ 26 سال کا، کی عمر اور میں. مجھے ابھی تک اس کا نام بھی یاد ہے، اور اس کا مجھے ECG میں نے 3 دفعہ اس کو خان میں آیا تھا، میں نے اس کو ریپیٹ کیا، میں نے کہا شاید کوئی غلطی ہو گئی، شاید کسی کے ساتھ مکس اپ ہو گیا، بٹ اٹ واز ہز. سر مجھے یہ بتائیں کہ ہائی بلڈ پریشر ہم دیکھتے ہیں ہر تیسرا فرد جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. مطلب اگر ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو آپ دیکھیں گے تو 70% مریضوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بلڈ پریشر کا شکار ہے. تو کس عمر میں ہمیں کولیسٹرول اور بلڈ پریشر مانیٹر کروانا چاہیے؟ دیکھیں 18 سال کے بعد انسان شادی کے قابل ہو جاتا ہے فزیولوجیکلی اسپیکنگ، اور مرد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی لڑکپن سے آپ مرد بن جاتے ہیں. اب یہ ٹائم ہے کہ آپ کو اپنے چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. آپ جاتے ہیں ایک شرٹ خریدنے کے لیے، آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا کالر سائز کیا ہے، آپ کہتے ہیں میرا کالر سائز 15.5 ہے یا 16 ہے، وہ آپ کو نکال کے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح. اس طرح جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں ویسٹ میں امیونائزیشن ہوتی ہے، مثلا بچوں کو ٹیکے لگتے ہیں، یہ پولیو کا ٹیکہ ہے، یہ صحیح. ڈفتیریا کا ہے، تو ایک ہسٹری ہوتی ہے ان کی کہ جی 3 مہینے میں یہ لگا، 6 مہینے میں یہ لگا، یہ لگا، سب صحیح. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 18 19 20 سال کا بچہ آدمی ہے اور اس کی فیملی ہسٹری بھی ہے اور وہ اس کے پاس وسائل بھی ہیں، تو وہ کیا ہے مسئلہ بلڈ پریشر چیک کرنا، کیا کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی مشکل اپنے نہیں. فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ 5 منٹ لگیں گے، آپ کا بلڈ پریشر چیک ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا بلڈ پریشر نارمل ہے یا زیادہ ہے. صحیح. اس طرح اگر آپ کی فیملی میں شوگر کا ہے، اب موٹاپا ہے آپ کو یا کچھ چیز ہے، تو آپ اپنا شوگر بھی چیک کرا لیں. تو ایک ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آفٹر 18 یا 20 ایئرز ایک بیس لائن آپ کی چیزیں ہونی چاہیے. اینڈ دوز ہو ہیو گاٹ اے فیملی ہسٹری آف ہارٹ ڈیزیز، ان کو ایک ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ 30 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں کرانا چاہیے، تاکہ وہ دیکھیں کہ ان کا ایفرٹ ٹالرنس کے اوپر کوئی ECG میں چینجز تو نہیں آتی. یہ سمپل چیزیں ہیں، اب اویلیبل ہیں، ہر اسپتال میں موجود ہیں، اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہیں، لیکن اس سے آپ کو اپنا اسٹیٹس کا پتہ چل جاتا ہے. اب آپ لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اسمارٹ فون لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، برانڈیڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اپنے ہیلتھ کو بھی یہ ہماری جو جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ ہم اس کے اونر نہیں ہیں. صحیح. وی آر اونلی فار فیو ایئرس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لینڈ کیا ہوا ہے، لیز پہ دیا ہوا ہے. صحیح. میں ڈاکٹر نواز لشاری صاحب کے پاس آتی ہوں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو دل ہے وہ کیا کام کرتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ شریانیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں اور دل کا مرض لاحق ہو جاتا ہے؟ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیے گا. تھینک یو ویری مچ شاہین. دیکھیں ہر سال ہم یہ اویئرنیس سیشن دل کے بارے میں منعقد کرتے ہیں، اس میں پاکستان کارڈک سوسائٹی دوسری سوسائٹی انوالو ہوتی ہیں. اس سال بھی ہم نے آج جو 29 سپٹمبر ہے اس میں بھی یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کر دیں ان دا نیم آف ورلڈ ہارٹ ڈے. جیسے آپ کا کوشچن تھا کہ دل کا کیا کام ہے، آپ کو پتہ ہے دل جو ہے نا ہر بات جو دل پہ آ جاتی ہے جوانی میں، ویسے آپ جنرلی بات کریں جوانی ہے بوڑھا ہو سب چیزیں دل پہ آتی ہیں، بٹ دل ایک سینٹرل آرگن ہے باڈی کا، جو اس کا کام ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو نیوٹریشنس ہیں باڈی میں یا آکسیجن سپلائی وہ پوری باڈی کو سپلائی کریں. اور سیکنڈ اس کا کام ہے کہ یہ جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اور وہ آپ کا اس کے پیوریفیکیشن کرے لنگس میں، اسپیشل لنگس میں جب جاتا ہے بلڈ تو وہاں پیوریفائی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہو جاتا ہے، وہ پورا اگین لیفٹ سائڈ پہ ہٹ آیا تو پوری جسم میں جاتا ہے چلا جاتا ہے. اور جب نیوٹریشنس جو باڈی کے مل جاتی ہیں، جو خراب اینڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ یورین کے تھرو بلڈ جب کڈنی سے پاس ہوتا ہے تو یورین کی طرح وہ خراب پروڈکٹس نکل جاتے ہیں. کہ جو غیر آکسیجن شدہ خون ہے وہ پورے جسم سے لیتا ہے، پھر وہ پھیپھڑوں کو دیتا ہے اور اس کے بعد وہ پورے جسم میں آکسیجن شدہ خون جو ہے وہ سپلائی کر دیتا ہے. مین جو فنکشن اس کا ہارٹ کا یہ ہے کہ مین پورے جتنے بھی آرگنس ہیں باڈی اس کو وائٹل رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو آکسیجن جو باقی نیوٹریشنس ہیں وہ ضروری ہیں. جیسے آکسیجن آپ کا فیول ہے، نیوٹریشن آپ کے ضروری ہیں اس کو فیول کو چلانے کے لیے نا. تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے ہارٹ کا کام کہ نیوٹریشن اینڈ آکسیجن سپلائی کرے باڈی کو، اور جو ضروری پروڈکٹ نہیں ہے باڈی ان کو بھی ایسے آرگن پہ پہنچا دے وہاں سے وہ ایسکریٹ ہو جائیں چیزیں، جیسے آپ کی کڈنی ہے یورین بنتا ہے یا فیسز بنتے ہیں وہ وہاں سے خارج ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دل میں شریانیں پھر بند ہونا کیسے شروع ہو جاتی ہیں؟ ذرا یہ تھوڑا سا ہمیں
लोगों को बताएं कि ये किस तरह बहुत- शरियानें बंद होना शुरू हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि शरियाने एक आर्टरी की जैसे ट्यूब होता है, लाइक दैट होती है। इसमें अथीरोमाम करते हैं, जब थिक प्लेक बनना शुरू होती है। आप इमेजिन करें, ये जो ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ बच्चा पेट में होता है, वहाँ से अथीरोमाम शुरू हो जाता है। तो इसका प्रोसेस बनता रहता है बॉडी में। आप इसकी स्पीड को, जो सारे दिन बात करते हैं कि भाई, आप जनरली क्वेश्चन होता है कि एक को सपोज नवाज़ को दिल का मसला हुआ, शाहीन को दिल का मसला नहीं हुआ, सारी चीज़ें होती हैं, वो कौन सी इन्वायरमेंट वो क्या कर रहा है। तो ये जो अथीरोस्क्लेरोसिस फैक्टर्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा, खाना पीना ज़्यादा, कम चलना, ये सारी चीज़ें उन अथीरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस होता है जो ऑब्स्ट्रक्शन को एसिलेट कर लेता है। तो आपको पता है कि उसकी वजह से ये शरियानी नैरो हो जाती है। जब नैरो हो जाती है तो ब्लड सप्लाई हार्ट को कम मिलता है, और जब हार्ट सब को सप्लाई कम, उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो वो एग्जॉस्ट हो जाती है, उनके अटैक हो जाते हैं। 100% ब्लॉक हो जाती है जब, तो सडन उसके हार्ट जो सेल्स होते हैं डेड हो जाते हैं। अब आपको पता है जितना डेड हो जाएंगे वो वीक हो जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। और नवाज़ लशारी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दोबारा हमें थोड़ा सा बताएं कि किस तरह शरियानें दिल की ब्लॉक होती हैं और हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन जैसे आपको पता है कि शरियाने एक ट्यूब होते हैं, उसमें रुकावट स्टार्ट हो जाती है। वो रुकावट होने का जो रीज़न्स होते हैं, ब्लड प्रेशर है, आपका शुगर है, या ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल है स्पेशली, तो वो जो जमा होता है शरियाने के वाल में, तो शरियाने सुकड़ना शुरू हो जाती हैं। सुकड़ना शुरू हो जाएंगे तो ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाता है। सही। तो डिपेंड होता है कि आपको पता है कि कुछ जितने शरियानी नैरो होगी तो पहले एक स्टेबल अंजाना होता है, मकसद है थोड़ा सा चलता है मरीज़, या चलने के दौरान उनको जो तकलीफ़ होती है, उसके बाद और शरियाने बंद हो जाती हैं तो उनको रेस्ट पे पेन आना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा बंद हो जाती हैं, बिल्कुल 100% या 99% ब्लॉकेज होगी तो उनको हम कहते हैं हार्ट अटैक होना शुरू हो जाते हैं। वो ये बिल्कुल 100% बन जाए तो इसको मेजर हार्ट अटैक हम कहते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल टोटल आर्टरी बंद हो जाती है और ब्लड सप्लाई हार्ट का कम हो जाता है। अच्छा सर, हमें ज़रा थोड़ी सी अलामात बताइएगा कि हार्ट अटैक की अलामात क्या होती हैं। देखिए, सबसे जो मेन कॉमन जो अलामत होती है वो होता है चेस्ट पेन, जो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स में कंप्लेन होती है चेस्ट पेन। अदर भी अलामत होती हैं, जैसे आपका सांस फूलना, आपकी दिल की धड़कन की फीलिंग होना, तेज़ हो जाना, चक्कर आना, या कमज़ोरी फील करना, ये कम होती हैं। ये उन लोगों में होती हैं स्पेशली जो शुगर के मरीज़ होते हैं या ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, उनमें शुगर के प्रॉब्लम। मरीज, डायबिटीज़ के मरीज में कहा जाता है कि डायबिटीज़ के मरीज में पेन नहीं होता, उनको पेन नहीं होता इसमें, उनमें Silent हो ज़्यादातर जाता है साइलेंट है, जिसको हम कहते हैं साइलेंट एमआर। जैसे हम बताते हैं मरीजों को कि आपको दिल का अटैक हुआ है, आपको पता नहीं चला, तो उनमें पेन फील नहीं होता। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी होती है, जो नर्व जो पेन फील करते हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो इसका स्पेशली जो चेस्ट पेन, सीने में दर्द जो होता है, तो आपके चैनल के थ्रू ये बताएंगे, ये 90% सेंटर में होता है, जस्ट सेंटर रेट्रोस्टर्नल इस जगह पे होता है। वो जो हार्ट अटैक वाले जो दिल वाले मरीज़ होते हैं वो ऐसे पिन पॉइंट करते हैं, ऐसे पिन पॉइंट नहीं करते, फिंगर के साथ पॉइंट करें मैंने दिल का मसला नहीं है, बिल्कुल ऐसे डिफ्यूज़ हाथ रखते हैं, ऐसे फील करते हैं, लीन करते हैं। वो कहते हैं कि हम उनका दिल का दर्द चलने से स्पेशली, या इमोशन से, सैडनेस या आप हैप्पीनेस से बढ़ जाता है, या आप थोड़ा रेस्ट करते हैं तो उनसे कम हो जाता है। और ये दर्द का, ये जो दिल का दर्द होता है, ये 80% ये पर रेडिएट बाजू में लेफ्ट साइड पे हो जाता है, और लोअर जा तक होता है, ये जो नीचे और जबड़े वहाँ तक होता है, और नाप तक होता है। ये साइड जो रेडिएशन होती है इस पेन की, तो ये टिपिकल फीचर होता है। कोई मरीज़ है आपको पास जो तकलीफ बताता है, जैसे बताते मेरे ऐसी सीने में दर्द होता है, सेंटर में चलने से होता है, या कोई मैं काम करता हूँ उसकी वजह से होता है। बहुत सारे मरीज तेजाबियत की शिकायत करते हैं और अपर एब्डोमिनल पेन जो है, उनको पेट के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होती है या तेजाबियत महसूस होती है। ज़्यादातर हमने मरीज देखे हैं उनको हार्ट अटैक होता है, पता नहीं चलता, लेकिन वो कहते हैं हमें तेजाबियत थी, हमें तो हार्ट अटैक नहीं था, हमें तो तेजाबियत थी। क्योंकि ज़्यादातर ये, क्योंकि आपको पता है तेजाबियत वाला पेन भी इसी जगह पे फील होता है,
وہ بھی تھوڑا ڈیفیوز ہوتا ہے، تو اس لیے وہ فیلنگ میمک ہوتے ہیں. اس کو گیس بھی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے گیس ہو گئی، تیزابیت ہو گئی، وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو ایسے پیشنٹ میں اسپیشلی جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں یا اولڈ ایج کے پیشنٹ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان میں ایسے علامات ہو جاتی ہیں. تو آپ کو جب اسپیشلی آپ کے ساتھ بلڈ پریشر ہے یا اسموکر ہیں یا آپ کو اوبیس ہے، موٹے ہیں، ایسی فیلنگ ہوتی ہے تو فوراً آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے آپ کو، کیونکہ سم ٹائم تیزابیت کا پین جو آپ بتا رہے ہیں وہ دل کا پین بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کو نیگلیکٹ کر دیں، وہ کسی بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو بھی نزدیک ہے اس کو ضرور ECG کرائیں اپنی، جا کے ان ڈاکٹر کسی سے مشورہ کرائیں. یہ سب سے کامن ڈفرینشیل ہے. سر یہ موسٹ پیپل تھنک دس از گیس، اور ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ انلیس وی پروو ادروائز وی ٹریٹ ایز اے ہارٹ پیشنٹ. سر ویسے لوگ ہم نے دیکھا ہے وہ تیزابیت کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں اس کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، عموماً ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہارٹ اٹیک میں ٹائم ایک تو بہت کم ہوتا ہے، دل کی جو مسلز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سیکنڈز کاؤنٹ ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک کے مریض کی جو سیکنڈز کاؤنٹ ہوتے ہیں، آپ جتنا سیکنڈ بڑھاتے جائیں گے اتنا آپ کا ڈیمیج بڑھتا چلا جائے گا. سر کتنا ٹائم ہوتا ہے ہارٹ اٹیک میں؟ اگر ایک پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہوا ہے تو اس کے مسلز کتنا ٹائم ہوتا ہے اس کی وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھو، پہلا جو گھنٹہ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں سپلائی جو ہے کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو پوری طرح ڈیتھ ابھی ہوئی نہیں ہوتی لیکن ہونے والی ہوتی ہے. اس لیے اب جو ہم کرتے ہیں اینجیوپلاسٹی، جس کو پرائمری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں، فوراً سپلائی بحال کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو ایریا ڈیمیج ہونے والا تھا وہ بچ جائے. 6 آور جب گزر جائیں، 4 to 6 hours ان سم اسٹڈیز، تو پھر وہ ڈیمیج جو ہے وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. پھر اگر ہم کچھ کریں گے بھی تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ فرسٹ آور از اے گولڈن آور. پھر پہلے گھنٹے میں اگر آپ پہلے گھنٹے میں، اس لیے ساری دنیا میں یہ پرائمری اینجیوپلاسٹی کا کنسیپٹ ہوا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کرتے ہیں اور ہمارے کولیگ صاحب ہم کرتے ہیں، کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور آپ کو فوراً پہنچا دیا گیا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ یہ فیسلٹیز موجود ہے، اور وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم وہ پیشنٹ کو فوراً ٹرانزٹ کرتے ہیں کیتھ لیب میں، اور اس کو اسٹینڈ کر کے یا جو بھی بیلون کرنا جو بھی، تو جو سپلائی تھریٹننگ ہوتی ہے بالکل بند ہونے کے لیے تو وہ بحال کر دیتے ہیں. سر اچھا مجھے بتائیں، اگر گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور گھر میں عموماً کوئی فرد جیسے خواتین ہیں اور کوئی اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، صرف خواتین ہی گھر میں اور پھر ہاسپٹل لے جانا ایک مشکل ہو جاتا ہے، تو کس طرح مینیج کریں گے اگر گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ اس کے ساتھ کیا کیا جائے ایسا کہ وہ ایک گھنٹہ سیف سائٹ ہو کے، اور وہ آفیسز میں بھی عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور پھر اسپتال لے جانتا گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹریفک بلاک یہ سارا ٹائم لگ جاتا ہے، تو کس طرح مینیج کریں اس کو کہ وہ سیف سائٹ ہاسپٹل پہنچ جائے؟ تھوڑا سا ہمیں تھوڑی سی گائیڈ لائن. ایسا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. ویسٹرن کنٹریز میں تو انہوں نے جتنے بڑے بڑے آفیسز ہیں ان میں ان کے CPR کے اور یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں، اور اویئرنیس بھی لوگوں کو موجود ہے. اب ہمارے یہاں چونکہ سطح تعلیم اور اویئرنیس اتنی نہیں ہے، تو اگر آپ کے گھر میں آپ کی فیملی میں کسی کو اچانک درد اٹھ جائے، ایسا درد جو پہلے اس نے کبھی ایکسپیرینس نہ کیا ہو، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سینٹرل پین ہو، ہاتھ میں جا رہا ہو، جبڑوں میں جا رہا ہو، پسینے آ رہے ہوں، پسینے آنا ایک بہت امپورٹنٹ علامت ہے. جب ایسی سچویشن ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ایسپرین دیا جائے. گھر میں ایسپرین رکھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسپرین دینے سے کئی لوگوں کی جو ہارٹ اٹیک بچ سکتی ہے. تو یہ ایک سب سے چیپ اور آسان اویلیبل دوائی ہے، اور اگر آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں بھی ہو رہا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سالبل ایسپرین، ڈسپرین جو فوری حل ہو جائے، وہ فوراً آپ ایک ایسپرین دے دیں، زبان کے نیچے رکھ دیں، نہیں اس کو چبا لیں تاکہ وہ ڈیزالو ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جو ایک دوائی ہے جو ہم زبان کی رکھتے ہیں اس کو GTN کہتے ہیں، اینجیسڈ کہتے ہیں، وہ نائٹریٹ ہوتی ہے، وہ تھوڑی خون کی نالیوں کو فوری طور پہ کھول دیتی ہے، تو وہ زبان کی رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کا رکھنے کی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بعد بلڈ پریشر بہت نیچے گر جاتا ہے، تو یہ احتیاط ضروری ہے. تو ڈسپرین فوری دینی چاہیے. اور وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، اگر آپ کو شک بھی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ گیس ہی ہوگی، کوئی بات نہیں، گیس بھی ہے تو اگر آپ نیئرسٹ ہسپتال چل جائیں گے تو ایک اسی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ گیس ہے یا ہارٹ کا اٹیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. سو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مسٹ گو ٹو دا پیشنٹ. یعنی آپ کو شک ہے نا، تو شک کو اب دور کرنے کے لیے، کیونکہ گیس سے کوئی مرتا نہیں ہے، گیس
50 साल तक आपको गैस की तकलीफ रहेगी, nobody is going to die of gas, सही, but you will die in seconds because of the heart Heart attack. So I think ये फैमिलीज़ को या लोगों को, और स्पेशली ऐसी फैमिलीज़ जिनके अंदर हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, जिनके यहाँ किसी की मौत हो भी चुकी है, उनको तो बहुत सीरियस लेना चाहिए. और अब अल्लाह का शुक्र है कि हर अस्पताल में ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं. तो बजाय इसके कि आदमी कहे कि जी मैं फ़लाँ जगह मुझे ले जाएं जहाँ पहुँचने में 2 घंटे लग जाएं, सही, तो नियरेस्ट Nearest hospital हॉस्पिटल ले जाएं और इसी कराएं और पता चले कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है या नहीं हो रहा. तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे ट्रेन हैं डॉक्टर ऑल ओवर द कंट्री, और वो आपको हैंडल कर लेंगे. और देखें शरह अमवात कम हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है. अनफॉर्चुनेटली तादाद इतनी बढ़ गई है कि वो जितने भी हम उसमें बेहतरी ला सकते हैं वो डाइल्यूट हो जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और ये मर्ज़ इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि जितनी भी हम फैसिलिटीज़ दें वो हम कोप नहीं कर. इसीलिए ये जो हार्ट का डे मनाया जाता है वो इसीलिए कि भाई आप लोग प्रिवेंशन के ऊपर तवज्जो दें. एक तो इलाज बहुत महंगा है, सही, और एकदम आपको डैमेज हो गया लाइफ लॉन्ग आपने इलाज करना है, ठीक है. तो उस जगह पहुंचने से पहले ही वो तदाबीर इख्तियार की जाए कि आपको अटैक हो ही ना, और ये तदाबीर आपको शुरू से करनी है फ्रॉम यंग एज. सर हम आते हैं थोड़ी सी उसके ऊपर कि एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार की जाएँ कि इस मर्ज़ से नौजवानों को, जो नौजवान इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, उसको बचाया जा सके. मैं आपको एक ही चीज़ ऐड करूँगा उसमें कि देखिए ये जो आपने बताया जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है, सीने में दर्द होता है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हमारे हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कि लोग डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में जाते नहीं. क्यों नहीं जाते? दिल के मरीज़ बहुत सारे सीरियस पेशेंट्स भी हैं, बहुत लेट आते हैं. वो इसकी डर की वजह से हमें कोरोना ना हो जाए. वहाँ कोरोना कोविड की वजह से भी लोग जो नहीं डर रहे हैं. इस देखिए वक्त डर डरे रहे हैं. नहीं. आप आजकल माशाल्लाह हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ हो गई हैं, आप मास्क पहन के जाएं अपना इंसान. पर अपने जो भी आपके रिश्तेदार है घर आए, प्लीज़ आप हॉस्पिटल में ज़रूर ले जाएं. क्योंकि आप कोविड की डर की वजह से हमारे पास पहले जो मरीज़ आते थे अर्ली स्टेजेस में आते थे, उनका ट्रीटमेंट हो जाता था. आजकल लोग डर डर के वो हॉस्पिटल में टाइम वेस्ट करके आते हैं. इस कोरोना की वजह से पता नहीं जाएंगे हॉस्पिटल में कोरोना में करें. कोरोना कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, उसका इलाज भी है, अभी उसकी प्रिवेंशन भी है. हम पहले कोशिश उस प्रिवेंशन पे ध्यान दें, अपना एहतियात ज़रूर करें, हाथ साफ हैं, डिस्टेंस रखें, मास्क पहनें, और प्लीज़ आप हॉस्पिटल ज़रूर जाएं. क्योंकि कोरोना से भी इतना नहीं मरता. जब दिल का मरीज़, दिल का हार्ट अटैक होता है और कोरोना हो जाता है, उसकी ट्रिपल मार्टेलिटी 3, 4, 5 गुना जो मार्टेलिटी बढ़ जाती है. तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए और डॉक्टरों को दिखाना चाहिए आपको, पेशेंट्स को. और सर हम आते हैं इसकी तरफ कि जो मर्ज़ हमारे मुल्क में इतना बढ़ता चला जा रहा है, नौजवान हमारे इसका शिकार हो रहे हैं, तो क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो इख्तियार करके इस मर्ज़ की रोकथाम की जा सकती है? मेरा ख्याल है हमें जो ना हमारे 2 सोशल, मैंने जो जनरली ग्रुप्स हमारे सोशल ग्रुप बन गए, एक अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास बन रहा है, एक लोअर क्लास हो गया है. एक तो आप जो है बहुत सारे लोगों को खाना बहुत है और यूटिलाइज़ करते नहीं हैं. यूटिलाइजमेंट एक्टिविटी नहीं है, बहुत सारा खाना होता है, बैठे रहते हैं टीवी पे, गाड़ी में, उस पर यूज़ करते हैं, और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, अपना बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते. सेकंड जो ग्रुप है, जिन लोगों को खाना कम मिलता है और उनकी आदतें फिर ख़राब हो जाती हैं. आप उनको देखेंगे, आप मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैंने मेडिसिन क्यों नहीं खाते, कि सर पैसे नहीं हैं. सिगरेट कितने पीते? सर 1 पैकेट पी लेता हूँ. तो उसके लिए पैसे होते हैं, चाय के लिए पैसे होते हैं, पर मेडिसिन के लिए नहीं होते, अपने खाने सेहत के लिए नहीं होते. तो ये ग्रुप के हमें चेंज करनी पड़ेगी. हमें जो ये जो एक्चुअली लोगों को जो परसेप्शन है हार्ट डिजीज़ के बारे में, इनमें उसको चेंज करना पड़ेगा हमें लोगों को. देखें दिल की बीमारी, आप सिंपल चीज़ें, अपना ज़्यादा खाना हो तो आप कम करके खाएं, कम हो तो आप थोड़ा ज़्यादा करें, भाई हेल्दी खाएं. वो इतना खाएं जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से. नमक आप अपने कम इस्तेमाल करें. 15 to 30 मिनट्स डेली वॉक करें. आप ब्लड प्रेशर है, आप तो ब्लड प्रेशर चेक कराएं, और उनकी मेडिसिन टाइम पे खाएं, रेगुलर खाएं. और आपकी शुगर है तो आप प्लीज़ आप शुगर चेक कराएं और शुगर की मेडिसिन टाइम पे खाएं. क्यों? और वज़न आपका ज़्यादा है तो आप उनको मेंटेन करें, उसको कम करें और स्लोली ग्रेजुअल करें. कुछ हमारे पेशेंट्स हैं जिन लोगों के हम हार्ट अटैक होता है या कुछ हो जाता है, फ़ौरन घर पे चलाएं, उसका नमक और बंद कर लेते हैं. चिकनाहट वाली चीज़ें वो 10 दिन के बाद आते हैं, तो हार्ट अटैक तो एक जगह पे दूसरी बीमारी के साथ आ जाते हैं. तो बैलेंस ऑफ डाइट इंपॉर्टेंट है. जितनी ज़रूरत है
अच्छा खाना, जैसे कहते हैं ना, खाएं, अच्छा खाएं और ज़रूरत के हिसाब से खाएं। हमने देखा है और वैसे सबसे fruits का concept हमारे यहाँ सबसे खत्म हो इम्पॉर्टेंट गया। जो होता है, ये चीज़ जो है, सुकून अपनी ज़िंदगी में रखें। जितना अल्लाह ने आपको दिया है उसी के हिसाब से आप करें और उन्हीं सोर्सेज को यूटिलाइज़ करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। पर इसका मकसद है कि आप स्ट्रेस करें अपनी फैमिली के लिए भी, अपने लिए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस जो है ना, बहुत ये जो ना, बहुत और पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन है, दूसरी चीज़ें, ये बहुत अफेक्ट करती हैं आपके हार्ट अटैक की डिस्पोजिशन। तो इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ों से हम बच भी सकते हैं और इंशाल्लाह ये प्रिवेलेंस भी कम हो जाएगा, हमारी इकानमी भी बच जाएगी इसी से। तो मेजर फैक्टर्स यही हैं। मेजर फैक्टर्स हैं। सर मुझे बताएं, जब चहलकदमी हमने देखा था, लोग चहलकदमी बहुत ज़्यादा करते थे। आज से अगर हम 10 साल पहले भी चले जाएं तो चहलकदमी लोगों की लाजमी होती थी। नमाज़ पढ़ने भी जा रहे हैं तो लोग पैदल जा रहे हैं, लेकिन आज गाड़ी, नमाज़ पढ़ने भी जा रहे हैं तो गाड़ी में जा रहे हैं। नौजवानों का भी यही हाल है कि अगर कोई चीज़ बाहर से लेने जा रहे हैं तो वो मोटरसाइकिल पे ही उन्होंने जाना है। तो चहलकदमी हमारी शरियानों को खोल देती है, दिल की शरियानों को साफ़ करती रहती है, जैसे हमारे जिस्म के खून को साफ़ करती है, हमारे दिल की शरियानों को साफ़ करती रहती है। तो चहलकदमी पे हम ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिए कि कितनी ज़रूरी है हमारे दिल के लिए और हमारे दिल के सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है चहलकदमी। डॉक्टर साहब ने बताया आपको कम से कम 30 मिनट, 15 मिनट तो कम है, 30 से 40 मिनट 5 टाइम्स ए वीक अगर आप वॉक करते हैं तो आपको कहेंगे आप एक्टिव हैं। अब आपने कहा कि इसका फुकदान क्यों है, तो उसकी 2 वजह हैं। एक तो हमारे पास इतनी ट्रैफिक हो गई है कि इट इज़ सो डेंजरस टू वॉक ऑन द स्ट्रीट्स। आप चल रहे होंगे और आपके ऊपर गाड़ी आपको मार के चली जाएगी, ठीक है, तो वो आप हार्ट अटैक से बचने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से आपको वैसे ही अल्लाह के पास पहुंचा दिया उन्होंने। दूसरा ये है कि एक ज़माना था कि स्कूलों में प्ले ग्राउंड होते थे, लोगों में खेलों का रुझान होता था और पैदल चलना एक बहुत आम चीज़ थी लोगों की। तो एक खुशहाली जो आई हमारे यहाँ, उसका एक नेगेटिव ये हुआ कि लोगों ने गाड़ियों में जाना शुरू कर दिया। इसके बाद ये चीज़ जो आ गई, ये मज़ीद ख़राबी का बायस बन गई। अब तो यहाँ तक हो रहा है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में लोगों को बुलाने के लिए लोग नहीं जाते, बल्कि मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अपने नौकर को बुलाने के लिए, ड्राइवर को बुलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये जो सिचुएशन है ये तो बढ़ती जाएगी। उसकी वजह है कि हमारे पास ना पार्क्स हैं, ना फैसिलिटीज़ हैं, ना अवेयरनेस है। और ये बच्चों में स्कूलों में कोई खेल नहीं हो रहे, किसी किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं हैं। तो हमारे यहाँ आइंदा मर्ज़ का मज़ीद बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हार्ट डिजीज़ जो है ना, ये एक तो फ़िज़िकल इलनेसेस हैं, इसके बाद कुछ हम एक मुसलमान के तौर पे, एक इंसान के तौर पे सोचते हैं तो इसकी कुछ स्पिरिचुअल बीमारियां भी हैं, और उसमें है बुग़्ज़ है, कीना है, नफ़रत है, गुस्सा है। ये सब चीज़ें भी इंसान के ऊपर जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो आपको स्ट्रेस के अंदर आप आ जाते हैं, और आपकी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप मुतमईन नहीं हैं अपने दिल में और आपकी कोई रूहानी वो नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, तो आप मज़ीद शिकार होते हैं। तो जो आपका मज़हब है, आपकी जो भी आपका मज़हब है, वो आपको तक़वियत देता है, आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करता है टू फेस द। लेकिन लाइफ इज़ ए क्राइसिस, हर एक के लिए एक चैलेंज है। बच्चा है तो उसके लिए स्कूल में चैलेंज है, एग्ज़ाम्स हैं, फिर बाद में जॉब के चैलेंज हैं, फिर कंपटीशन है, ये है वो है। सो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। तो उसके लिए एक तो ये बीमारियां जो है से बचने के लिए सख्त अभी जो बताइए लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, दैट इज़ द आंसर। सही। नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। इमराज़ क़ल्ब जो बढ़ता चला जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फ़ास्ट फूड का बढ़ता हुआ इस्तेमाल चहलकदमी ना होने के बराबर रह गई है हमारे यहाँ। दूसरी बात यह है कि फलों का इस्तेमाल हम बिल्कुल भूल चुके हैं। अच्छी ग़िज़ा, अच्छे फल, अच्छी सब्ज़ियाँ हम भूल चुके हैं। सिर्फ फ़ास्ट फूड हमारी ज़िंदगी में रह गया है, जिसकी वजह से इमराज़ क़ल्ब, ना सिर्फ इमराज़ क़ल्ब बल्कि ज़ियाबतीस, मोटापा, जिगर में चर्बी का मर्ज़, ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आइंदा एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।